Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Shahid Mahmood. अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर मियाँ बीवी का आपस के अंदर ताल्लुकात और दोनों का सेहतमंद होना, ये एक बहुत अहम चीज़ है। अगर मर्द के अंदर कोई कमज़ोरी हो जिसको कि आम तौर पे लोग समझते हैं, तो फिर भी ये अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाबी के साथ नहीं गुजरती। और अगर खुदा न खास्ता औरत के अंदर इस किस्म के कोई मसाइल आते हैं, तो फिर भी ये ज़िंदगी अच्छी तरीके से नहीं गुजरती। मर्दाना कमज़ोरी को तो आम लोग समझते हैं, लेकिन ये मसाइल औरतों के साथ भी मुतल्लिक़ हैं, इसके बारे में आम अवेयरनेस और आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, बहुत सी परेशानियां। तो आज की ये वीडियो फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसे FSD कहा जाता है, और अजीब बात यह है कि जब इसका एनालिसिस हुआ और इसका डेटा कलेक्ट किया गया, तो पता चला कि तकरीबन 40 से 45% औरतें इसका शिकार हैं। तो इसकी 4 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म के अंदर जज्बात का ना होना, जज्बात का कम होना और इस काम से अवॉइड करने की कोशिश करना। दूसरा, दौरान सेक्सुअल एक्ट एक्साइटमेंट यानी जज्बात का कम उभरना। तीसरा, सेक्सुअल एक्ट के बाद औरत का सेटिस्फाई ना होना। और चौथा, इसके अंदर दौरान सेक्सुअल एक्ट और दौरान हमबिस्तरी दर्द का होना। तो ये चारों को इस वक्त दुनिया के अंदर ये चारों अमराज जो परेशानी का बास बने हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इन चारों वैरायटीज़ जो हैं इस मर्ज़ की, FSD फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की, उसमें सबसे अहम और सबसे ज़्यादा वो है पहली फर्स्ट टाइप, जिसको HSDD भी कहा जाता है, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसफंक्शन, यानी जज्बात का कम होना, ख्वाहिशात का कम होना, जज्बात का सर्द पड़ जाना, इस काम से बचने की कोशिश करना और इस काम में अदम दिलचस्पी, ये सबसे बड़ी वजह है। तो इसकी वजूहात जो हैं, जब तक ये वजूहात हमारे सामने नहीं आएंगी, इसका इलाज होना मुश्किल है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो कुछ अमराज हैं जो कि इसका सबब बनते हैं। दूसरा, कुछ अद्वियात हैं जो कि इस मर्ज का सबब बनते हैं। और तीसरा, नफ्सियाती मसाइल, साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स जो है ना, साइकिक प्रॉब्लम, वो हैं जो कि इस मर्ज का बायस बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो डिजीज़, जो अमराज हैं जिसकी वजह से ये मर्ज सामने आता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है शुगर, डायबिटीज़। और इसके बाद है मोटापा, फैटी, ओबेसिटी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरा, इसके जो हार्मोन्स हैं औरतों के, उसके अंदर तवाज़ुन का बरकरार ना रहना। आमतौर पर दौरान हमल के बाद, वज़े हमल के बाद और बच्चे को दूध पिलाने के ज़माने के अंदर, या इसके अलावा वैसे ही हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंसेस डिस्टर्ब हैं, माहवारी सही नहीं आ रही और ये हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो पेश आते हैं। वजह है वो है दर्द का होना।
درد چاہے جسم کے اندر ہے، آرتھرائٹس ہے، جوڑوں کا مرض ہے، پٹھوں کا درد ہے، یا ہیڈ ایک ہے، سر درد ہے. سر درد کی بہت سی وجوہات ہیں، اور یہ درد جو ہے یہ اس سیکسول ڈیزائر کو، لیبیڈو کو، اور جنسی جو ہے وہ ڈرائیو کو اور جذبات کو کم کر دیتی ہے، سرد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. یہ 4 امراض جو ہیں یہ. اس کے بعد کچھ میڈیسن ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم سامنے آتا ہے. اس میں ایک تو اینگزائٹی اور ڈپریشن کی دوائیاں ہیں. ڈپریشن کے اندر ایک ٹرائی سائیکلک ایک گروپ ہے، اس کے اندر بھی، اور پھر SSRI گروپ ہے، اس کی بھی کچھ میڈیسن، ساری نہیں، کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو کہ سیکسول ڈرائیو کو کم کرتی ہیں، جذبات کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں. ایسے اینگزائٹی کی دوائیاں ہیں. پھر جو نیند لانے والی دوائیاں ہیں، سلیپ انڈیوسنگ جو ہے، جن کی وجہ سے نیند آتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. پھر یہ جو مانع حمل ادویات ہیں، کنٹراسیپٹیو پلز جسے ہم کہتے ہیں، یہ یا اس کام کے لیے لی جاتی ہیں یا پھر مینسز کو ریگولر کرنے کے لیے لی جاتی ہیں. یہ بھی جذبات کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کی کچھ ادویات ہیں، ان کے اندر اسپیشلی ایک گروپ ہے جس کو بیٹا بلاکرز کہتے ہیں. عام دوائی استعمال ہو رہی ٹنورمن، یہ اس کی فیملی کے اندر، اس میں کئی ورائٹیاں ہیں. تو یہ میڈیسن بھی ایسی ہیں کہ یہ جذبات کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں. پھر تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ نفسیاتی وجہ ہے. نفسیاتی میں سب سے جو ایک مسئلہ بنتا ہے وہ ہے اینگزائٹی اور ڈپریشن. پریشانی ہے، ویسے بہت پریشان ہے، یا ڈپریشن، خیالات آ رہے ہیں، رونے کو دل کرتا ہے، جی لگتا نہیں ہے. اس کی بہت ساری ورائٹی ہیں ڈپریشنز کی. تو اس کی وجہ سے بھی یہ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. دوسرا ہے فٹیگ، جو اوور ورک، ہیکٹک لائف، چاہے وہ جاب کی ہے، چاہے ایک عورت گھر کے اندر کام کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ جب کام کر لیتی ہے، تھک جاتی ہے، تو پھر بھی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہے پریویس، جو پرانا اس کے عورت کے یعنی جنسی تجربات ہیں، ان کی وجہ پر سے بھی خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، یا اس کو ایکسپیرینس جو صحیح نہیں رہے اس کے، یا اس کو صحیح طور پر اس کو بتایا نہیں گیا، یا کئی دفعہ ایسے یعنی مذہبی رجحانات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کام کو ہی صحیح نہیں سمجھتے، یہ کام کیا ہے، بس ایسے ہی، یعنی اس کا صحیح طور پہ ان کو نہیں بتایا جاتا کہ یہ کام کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم پیش آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کام کی وہ لگن یا اس سے نفرت کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد فیملی کے اندر پرابلمس. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ اس کام کے لیے بہت نقصان دہ. سارا دن گھر کے اندر اکٹھے لوگ رہ رہے ہیں، اور اکٹھے رہنے کی وجہ سے وہ یعنی اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کا، اور جو دیور ہیں، بھابیاں ہیں، اور جو مسائل ہیں وہ یہ سامنے چیزیں آ جاتی ہیں اکٹھے رہنے سے، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر اگر آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، اعتماد کی فضا نہیں ہے، ایک دوسرے پر یعنی ہر وقت تنقید، شک اور لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو آرگو کرتے رہنا، باتیں بناتے رہنا، اگر یہ صورتحال ہے، اگر یہ صورتحال ہوگی تو اس میں جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کئی دفعہ پرائیویسی کا نہ ہونا. جوائنٹ سسٹم ہے، پرائیویسی نہیں ہے، تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی اس جوڑے کو کہ اب ہم کیا کریں. اس کی وجہ سے بھی جذبات جو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو یہ 3 جو ہیں یہ بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں. تو اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں. اب اس کا علاج جو ہے اس میں یہ 3 جو اس کی وجوہات ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا.
شوگر ہے اس کا علاج کرنا، پھر موٹاپا ہے اس کو کم کرنا، پھر ہارمون اگر ڈسٹرب ہے تو اس کے لیے ہارمونز کا ٹیسٹ، ایسٹروجن، پروجسٹرون، ٹیسٹوسٹیرون، ان کے ٹیسٹ ہیں۔ اس کے بعد جو درد ہے اس کا علاج، سر درد کی وجوہات ان کا علاج، یہ امراض کا علاج بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو میڈیسن اس کو یعنی اس مرض کو پیدا کر رہی ہیں ان کو دیکھنا، اس کے اندر انگزائٹی کی، ڈپریشن کی جو دوائیاں خدا نخواستہ اگر وہ کھا رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا، اس کو بتانا کہ ان میں سے کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں کہ جو کہ اس کو یعنی پیدا کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کنٹراسیپٹیو پلز جو مانع حمل ادویات یا مینسز کو ریگولیٹ کرنے کی جو میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا کہ بھی آیا یہ انتہائی ضروری ہے، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد پھر جو بلڈ پریشر کی ادویات ہیں، بیٹا بلاکرز ہیں، وہ بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کو آہستہ آہستہ کم کرنا، تو میڈیسن کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو نفسیاتی مسائل ہیں ہمارے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ان میں جو پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اس کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے، اس کا علاج ہو۔ پھر فٹیگ جو ہے اس سے بچنا، ہیکٹک لائف جو ہے، بہت زیادہ کام والی، بہت زیادہ ٹینشن والی، بہت زیادہ سٹریس والی لائف، کہ بھی دن میں ہی آدمی کے اندر اور عورت کے اندر اتنی تھکاوٹ ہو جائے کہ اس کے اندر یہ جذبات ہی ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا جو مذہبی یا کوئی پہلے والا کوئی ایسا تجربات ہیں تو ان کو صحیح طور پہ بتانے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر فیملی کے اندر کچھ پرابلمز ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس کے بعد جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں اس کے اندر بہتری کی شکل، اعتماد کی شکل، آپس کے اندر ایک دوسرے کو ٹائم دینے کی کوشش، پھر ایک دوسرے پر اعتماد اور شک کو نکالنا۔ تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر اکثر لوگ تو انہی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ تین چیزوں کے اگر قابو پا لیا جائے تو اکثر جو عورتیں ہیں ان کے اندر یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان چیزوں پر کنٹرول کر لیا جائے یا یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر اس کے بعد میڈیسن جو اس کام کی اسپیشل میڈیسن ہے وہ آتی ہے۔ تو یہ میڈیسن کی جو ہسٹری ہے اس کو جاننے سے پہلے ہمیں ایک بات کو جاننا ہوگا کہ جذبات کو بنانے کے لیے، ابھارنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے دماغ کے اندر کچھ رطوبتیں، کیمیکلز ہیں، ان میں سے زیادہ جو اہم ہیں وہ ڈوپامین، سیروٹونین، نور ایپینیفرین، اس کے علاوہ 2-3 اور بھی ہیں۔ تو ان چیزوں کا بیلنس یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو میڈیسنز ہیں یہ ان چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میڈیسن آئی تھی وہ ایک ڈپریشن کی دوائی ہے جو کہ ڈپریشن کے مریضوں کو دی جاتی تھی، لیکن ساتھ دیکھا گیا کہ یہ اس مرض کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ بیوپروپیان یہ ایک میڈیسن، لیکن یہ ایسی ڈپریشن کی دوائی تھی جو نور ایپینیفرین اور ڈوپامین کے ذریعے ڈپریشن کو ختم کرتی تھی۔ یہ 1980 سے چلی، دنیا کے اندر ٹرائلز ہوئے، امریکہ کے اندر، مختلف ایشین کنٹریز کے اندر، یورپ کے اندر، یہ اس کا بڑا چرچا ہوا۔ دوسری جو، اور یہ آج تک چل رہی کیونکہ سستی میڈیسن ہے، پاکستان میں بھی عام اویلیبل ہے، اس کے بہت سارے برانڈز ہیں جو اس وقت بھی چل رہے ہیں، مختلف نام سے سستی دوائی عام ملنے والی ہے۔ دوسرا پھر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اور سوچا کہ ویاگرا یہ مردوں کے اندر اگر خون کو، جنسی اعضاء کو خون کی سپلائی دے کر مرد کے اندر اگر اس کو بڑھا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ عورتوں کے اندر بھی اگر ٹرائی کیے جائیں۔ تو اس کے ٹرائل لیے گئے، بڑا اس کی مشہوری ہوئی، ایڈورٹائزمنٹ چلی بہت زیادہ، لیکن یہ دیکھا گیا کہ اس کے اتنے اچھے رزلٹس نہیں ہیں جو کہ دعوے تھے۔ جب ٹرائلز ہوئے تو اس کے وہ اچھے رزلٹس نہ مل سکے۔
तीसरी फिर एक और मेडिसिन आई जो कि सेरोटोनिन और डोपामीन के ऊपर असर कर रही थी। वो एंजाइटी की यानी टेंशन की एक दवाई थी और उसका नाम है बस्पीरॉन, एंजाइटी की एक दवाई। तो इसका भी बड़ा अच्छा यानी ट्रायल्स होते रहे। ये 2010 तक ये तीनों मेडिसिन चली। उसके बाद फिर एक और मेडिसिन जो है ना वो दरियाफ्त हुई, उसका नाम फ्लीबानसरीन। ये ऐसी मेडिसिन थी जो तीनों रिसेप्टर्स यानी तीनों ये इनके ऊपर असर करती थी, डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। 2010 से लेकर 2015 तक अमेरिका के अंदर इसके ट्रायल्स हुए और 2015 को FDA ने, जो अमेरिका की ड्रग्स रेगुलेटरी एक एजेंसी, उसने ये कहा कि ये अब हमने इसको अप्रूव कर दिया इस काम। लेकिन ये थोड़ी महंगी दवाई है, डेली एक गोली खानी होती है और एक महीने की खुराक $800 की, जो कि तकरीबन $1.25 लाख के करीब पड़ती है। तो इतनी महंगी मेडिसिन, इसके लिए फिर मुख्तलिफ वहाँ के इदारों ने जो पेशेंट थे उनकी फेवर करनी शुरू कर दी, उनको यानी किस्तों के अंदर या और जो उनकी तरतीब होती थी अमेरिका के अंदर वो चलानी शुरू कर दी। फिर 2018 के अंदर आकर एक और मेडिसिन जो थी जो उसका वो डिस्कवर हुई, वो इन सब से अलावा एक और दिमाग के अंदर रिसेप्टर था, उसके ऊपर उसका असर था। तो उसके 1 साल ट्रायल हुए। ब्रीमेलेनोटाइड ये एक मेडिसिन है। 2019 के अंदर ये मेडिसिन अप्रूव हो गई। ये एक इंजेक्शन है, छोटा सा इंजेक्शन, जो कि सेक्सुअल एक्ट से तकरीबन 45 मिनट पहले लगाया जाता है। इसका फौरी असर है और सब जज्बात जो ठंडे पड़े हुए थे उसको वो ये बेहतर कर देता है और तमाम बीमारी के ऊपर इससे काबू पाया जाता है। लेकिन इसका भी एक मसला ये है कि ये इंजेक्शन भी काफ़ी महंगा है, तकरीबन $900 से ज़्यादा ही इसकी कीमत है एक इंजेक्शन की, और जब ज़रूरत पड़े ये लगा दी जाती है। तो अब ये जो इस वक्त जो लेटेस्ट मेडिसिन है वो है महंगी बहुत ज़्यादा। जो लोग तो अफोर्ड करते हैं, जो पहली मेडिसिन है एडी उसका नाम है और $800 की एक महीने की गोली, डेली एक गोली, डेली 30 गोलियों के $800। या इंजेक्शन जो है वाईलीज, अमेरिका के अंदर ये अवेलेबल है, पाकिस्तान के अंदर ये वहाँ से मंगवाना पड़ता है। तो जो लोग तो ये अफोर्ड करते हैं वो तो इसी के ऊपर लगे हुए हैं, और खुदा न खास्ता जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या अमेरिका से बाहर है या जहाँ इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो पुरानी तीनों मेडिसिन उनके लिए रिकमेंडेड है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स, होम्योपैथिक मेडिसिन, वो भी बहुत उनके भी दावे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हर्बल्स जो देसी अद्वियात हैं उनके अंदर 2 मसाइल हैं। एक तो उनके ऊपर पूरे ट्रायल्स नहीं हुए, दूसरा ये कि जिन पर ट्रायल्स हुए हैं उसके अंदर ये देखा गया कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा है। उनका ख्याल है कि ये सिर्फ हार्मोन्स जो उनको ठीक करने से ये काम हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये अमेरिका के अंदर उन्होंने इसके ट्रायल्स लिए हर्बल के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि ये मेडिसिन जो है ये औरतों के छाती के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का जरिया बन सकते हैं, और इसके अलावा इनके और बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए इनको वो के दावा बहुत करते हैं, मेडिसिन बेशुमार हैं और मार्केट में अवेलेबल भी हैं और उनके दावे भी बहुत हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं और उनका सही जो है उनकी एफिकेसी, इसके बारे में वो पूरा अभी तक यानी इसका अंदाज़ा नहीं है। इसलिए इनको एहतियात से, अगर खुदा न खास्ता इस्तेमाल करना पड़ जाए तो एहतियात से इनको इस्तेमाल किया जाए। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आखिर में फिर ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब करें
اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، تاکہ اس وقت جو خاندانی ازدواجی پرابلمز جو کہ چھپے ہوئے ہیں اور عورتیں اور مرد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل ہیں، لیکن وہ ڈاکٹرز کو آ کے بتاتے نہیں، اس کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے، پریشانیاں، آپس کی نچاکیاں، کئی دفعہ یہ معاملات دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ اگر یہ پرابلمز ہیں تو آپ ڈاکٹر سے، اپنی گائنیکالوجسٹ سے، سائیکیٹرسٹ سے، کسی سے آ کے ڈسکس کریں۔ اس کے ہو سکتا ہے کوئی ڈیزیز کی وجہ سے، کوئی ادویات کی وجہ سے، کوئی نفسیاتی مسائل ہیں اس کی وجہ سے پرابلم ہو۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر میڈیسن تو موجود ہے، تو یہ کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج نہ ہو سکے۔ اس لیے ایسے امراض کو چھپائے رکھنا اور برداشت کرتے رہنا، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کی شکل ہوتے رہنا، یہ نامناسب ہے۔ اس کو باہر لائیں، ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، امید ہے اس کا علاج ہو جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔